بسم اللہ الرحمن الرحیم پس کی التباس چرا مانے اعلان نشد ونہجے کے تسنیہ بواحد مغایرت دارت دال بر تعدد ہم چنی جمع ہم جواز التباس در یکے و عدم جواز در دیگر تحکم محض است۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ جو جمع مذکر غائب حاضر واحد مؤنث حاضر نون ثقیلے کے وقت واو یا حذف ہوتے ہیں تو بصری اس کی اور وجہ بیان کرتے ہیں، کوفی کہتے ہیں یہ ثقیلین کی وجہ سے ہے، بصری کہتے ہیں اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ پھر بصریوں پر اعتراض ہوا تھا کہ تثنیہ میں پھر التقاء ساکنین ہے تو وہاں الف کیوں نہیں حذف کرتے؟ جواب دیا تھا کہ یہ وہ تثنیہ واحد کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا۔ جی آگے ایک لمبی تقریر کی تھی، پھر یہ کہا تھا خلاصہ کہ یہ جو نون ثقیلہ ہے اگر اس کا یہ اعتبار کریں کہ یہ کلمے کے ساتھ مل کر ایک ہو گیا ہے تو اب ان کو اس واو یا کو پڑھنا چاہیے جس طرح الف کو پڑھتے ہیں، اور اگر علیحدہ کلمہ لحاظ کریں تو حذف ہونا چاہیے۔ اور یہ جو پیچھے بات کی ہے کہ تثنیہ میں الف حذف نہیں ہوتا التباس ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، کتنے صیغے ہیں ان میں جو ہے نا التباس آ جاتا ہے تو اصل کا لحاظ کر کے التباس کو نکالا جاتا ہے۔ یہ تو صحیح میں تو واضح ہے، لیکن آگے ناقص میں اجوف میں کتنی جگہ آپ نے باب سنائے ہیں صیغے ایک جیسے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ جمع واحد مؤنث مخاطب تو جمع مؤنث مخاطبات کا صیغہ ایک جیسا ہوتا ہے، کتنی بار ہوا، اسم فاعل ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اسم فاعل اسم مفعول ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصاً ثلاثی مجرد کے علاوہ تینوں ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید خاص صحیح ہوں، ان کا مفعول اور ظرف ایک ہی وزن پر آتے ہیں، تو وہ کیا آپس میں التباس نہیں ہے؟ حالانکہ مفعول کا معنی اور ہے تو اس کا ظرف کا معنی اور ہے، نہیں سمجھی بات؟ تو لہٰذا بھائی یہ بات نہیں ہے۔ پس یہ التباس کیوں معنی اعلال نہ ہوا؟ اے جڑے ان سیغوں میں جملہ اتنے کا رکیا سے سبق کہ یہ جو تدعینا کے اندر التباس آ رہا ہے، یہ التباس جو ہے وہ اعلال کو معنی کیوں نہیں ہوا کہ اس کو تدعینا ہی پڑھے نا، پھر اس جمع کو تدعینا پڑھیں اور مفرد واحد کو، حالانکہ اس کو برداشت کیا یا التباس ہے اس کے باوجود قانون لگ گیا ہے۔ سمجھائیے اندم نہ کر لو۔ پس اے پچھلے سبق دی گل سی، یہ التباس کیڑا تدعینا والا کیوں معنی اعلال نہ ہوا؟ بس یہ التباس کیوں معنی اعلان نہ ہوا؟ اگے ونہجے کے تثنیہ با واحد مغایرت دارد دال بر تعدد ہم چنی جمع، تو جس طرح تثنیہ جو ہے وہ واحد کے ساتھ مغایرت رکھتا ہے، تعدد پر دلالت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تعدد پر دلالت کرتا ہے۔ کون؟ تثنیہ دو پر، بھی اسی طرح جمع بھی وہ بھی تعدد پر دلالت کرتی ہے۔ تو لہٰذا التباس کا لحاظ نہ کرو، وہ معنوی طور پر اور اصل کو نکال کر فرق پتہ چل جائے گا، اور سمجھی بات؟ اور اس طریقے کے ساتھ کہ تثنیہ واحد کے ساتھ مغایرت رکھتا ہے، دال ہے تعدد پر،
بھی اسی طرح جمع، وہ بھی تعدد پر دلالت کرتی، فرق ہو جائیں گے، کوئی التباس نہیں آتا جی۔ اور اس طریقے کے ساتھ کہ تثنیہ واحد کے ساتھ مغایرت رکھتا ہے، دال تعدد پر بھی اسی طرح جمع۔ اچھا کہ اور سمجھی گل، اب تثنیہ کے اندر التباس کا لحاظ کر کے قانون جاری نہ کرنا، یعنی التقاء ساکنین برداشت کرنا، اور یہ وحدہ مؤنثہ کے صیغے میں قانون جاری کرنا اور التباس کو برداشت کرنا، وہ یضرب النا کی بات نہیں ہے، یعنی یہاں التباس کو برداشت کرنا اور تثنیہ میں الف اس لیے نہ حذف کرنا کہ التباس آ جائے گا، تو ایک جگہ التباس کو برداشت کرنا، ایک جگہ کہنا جی التباس آتا ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ سینہ زوری ہے، یہ سینہ زوری۔ تحکم او لکھے تھلے، تحکم دا معنی پڑھ لو، کسی پر بغیر سبب کے حکم چلانا، کسی پر بغیر سبب کے حکم چلانا۔ اصطلاح میں تحکم عبارت ہے دلیل کی دلیل اور برہان کے قائم کرنے کے بغیر اپنے دعوے پر اصرار اختیار کرنا، اور جڑی گل میں آکھی ہوئی ٹھیک ہے، وہ دلیل دی کہڑی لوڑ ہے، جڑی میں گل آکھی ہو ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں کیا؟ بغیر دلیل برہان کے تصحیح ہونا، جڑی گل میرے ابے کیتی ہو ٹھیک ہے جی، بس دلیل تو دیو اس سے بھی کرما والے ہو بھی ٹھیک ہے کہ نہیں بس میرا کر ٹھیک ہے بس، کہ اور کی۔ تو اسی طرح بھی یہاں ایک میں التباس کو برداشت کرنا، کس میں؟ تو اینا میں، اور تثنیہ میں نہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ سینہ زوری ہے۔ بھی التباس کا جواز ایک میں اور عدم جواز دوسرے میں تحکم محض ہے جی۔ بھی التباس کا جواز ایک میں اور عدم جواز دوسرے میں تحکم محض ہے۔ سمجھی گل کہ نہیں؟ اگے وبادت تنزل میں گوئم کے برائے تحاشی از التباس اجتماع ساکنین جائز میں گردد یا نہ۔ اگے برشک اول شک شد نال دو قاف، برشک اول بایستے کے نون خفیفہ ہم با الف بیاید، و برشک ثانی بایستے کے نہجے کہ نون خفیفہ با الف نمے آید، نون سکیلہ ہم نمے آید۔ بس بعد التنزل، یہ بھی بار بار آئے گا۔ بعد التنزل کا مطلب ہوتا ہے کہ چلو ان کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ارخائے انان، کیا؟ باغ ڈھیلی کرنی، کہ ٹھیک ہے جی تہاڈی گل من لئی، لیکن اے گل تو دسو ذرا، جو تسی آندے ہو اساں، لیکن جناب اے تو ذرا دسو۔ انہوں نے باغ ڈھیلی کرنی تاکہ وہ اگلے دے گھر تک پہنچا کے ساہ لینا جی، تو یہ بعد التنزل جی۔ اور دیکھ، یعنی بعد از فرود آمدن از تقریر التباس کہ سکم این دعوی مبرہن گشت، کہ جناب ٹھیک ہے جی، لیکن اسی کو اور گل پوچھتے ہیں، سن ذرا دسو۔ وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ برائے تحاشی، برائے او یک سو شدن، ایک طرف ہونا، یہاں مانا کرنا بچنا، توجہ کرا جائے۔ ہم ایک سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ التباس سے بچنے کے واسطے، التباس سے اجتماع ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں؟ اے دسو سن گل تسی، اجتماع سے التباس سے بچنے کے واسطے اجتماع ساکنین جائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں گل سمجھی؟ کس سے بچنے کے لیے؟ بے التباس سے بچنا ہے، اجتماع ساکنین دونوں شکوں پر سوال ہے، سنیا جی۔ ہوں پہلی شک کیڑی؟ جو دیکھنا بھئی التباس سے بچنے کے واسطے التقاء ساکنین جائز ہے، پہلی شک پر پھر جناب والا باعثتے کہ نون خفیفہ ہم با الف بیاید، پھر جس طرح نون سکیلہ الف والی جگہ میں آ جاتا ہے، لیضربان نے التقاء ساکنین ہے،
جی اسی طرح پھر خفیفہ بھی آ جانا چاہیے. کیا التقاء ساکنین ہی ہے نا. بے التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہے. تو پھر اگر جائز ہے تو جس طرح ثقیلہ ہو تو التقاء ساکنین برداشت ہے, پھر خفیفہ کیوں نہیں آتا؟ پھر دوسری شک کہ اجتماع ساکن التباس سے بچنے کے واسطے التقاء ساکنین التقاء ساکنین جائز نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر جناب جس طرح تثنیہ میں نون خفیفہ نہیں آتا کیونکہ اجتماع ساکنین آتا ہے, تو پھر تثنیہ میں حضرت ثقیلہ بھی نہیں آنے چاہیے کیونکہ اب بھی تو اجتماع ساکنین لازم آتا ہے. یار نہیں سمجھے؟ دو شکے ہیں کہ التباس سے بچنے کے واسطے ہم پوچھتے ہیں تم سے, کوفی پوچھتے ہیں بصریوں سے کہ اجتماع ساکنین جائز ہے یا نہیں. کس کے واسطے؟ التباس سے. اگر تو جائز ہے, بے التباس سے بچنے کی وجہ سے اجتماع ساکنین جائز ہے, تو پھر تثنیہ میں جس طرح ثقیلہ آتا ہے اس طرح خفیفہ بھی آنا چاہیے. کیونکہ مگر ثقیلہ جو ہے وہ کیا نام ہے, اس میں اگر بھی التقاء ساکنین نہ برداشت کرے, الف کو حذف کرے تو کیا لازم آتا ہے؟ مفرد سے التباس آتا ہے. تو پھر جب ثقیلے میں برداشت ہے تو خفیفے میں بھی جس طرح لا یضربان نے ٹھیک ہے, پھر لا یضربان بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور اگر یہ کہو کہ التباس سے بچنے کے واسطے اجتماع ساکنین جائز نہیں, کہ بے التباس سے بچنے کی خاطر اجتماع ساکنین جائز نہیں, تو پھر جس طرح تثنیہ کے ساتھ خفیفہ نہیں متصل ہوتا کیونکہ اجتماع ساکنین لازم آتا ہے, پھر ثقیلہ بھی متصل نہیں ہونا چاہیے. تے کڈو بسریو اس کمر کے ہری چو سانو. اور بعد تنزل کے یعنی ہم نیچے آتے ہیں, ایک اور بات پوچھتے ہیں. ہم کہتے ہیں التباس سے بچنے کے واسطے اجتماع ساکنین جائز ہوتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھی گل؟ دونوں شکاں تے سوال ہے. اول شک پر چاہیے کہ نون خفیفہ بھی الف کے ساتھ آئے, کیونکہ جب ثقیلے کا التقاء ساکنین برداشت ہے تو خفیفے کا کو سے وزنی ہے. اور شک ثانی پر چاہیے کہ جس طریقے کے ساتھ نون خفیفہ الف کے ساتھ نہیں آتا, نون ثقیلہ بھی نہ آئے. اور بات تنزل کے ہم کہتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے واسطے اجتماع ساکنین جائز ہوتا ہے یا نہیں. پہلی شک پر چاہیے کہ نون خفیفہ بھی الف کے ساتھ لائیں اور بیاید آئے. اور دوسری شک پر چاہیے کہ اس طریقے کے ساتھ کہ نون خفیفہ الف کے ساتھ نہیں آتا کیونکہ التقاء ساکنین ہے جی, تو نون ثقیلہ بھی نہ آئے, نون ثقیلہ بھی نہ آئے. اور برشک اس لیے کہ سبب عدم دخول خفیفہ یہی ہے کہ اگر نون خفیفہ الف کے ساتھ آئے گا تو الف باجتماع ساکنین ساکت ہو جائے گا. یہ تقریر ہے نا. تو اس تقدیر پر التباس مفرد کے ساتھ لازم آتا ہے, تو پھر ہم عرض کرتے ہیں اس تقدیر پر کہ بسبب بچنے کے التباس سے اجتماع ساکنین ناجائز گمان کرتے ہو, تو پھر اس تقدیر پر چارو ناچار مجبوراً چاہو تو پامیں نہ چاہو دفع التباس کے واسطے نون خفیفہ کو الف کے ساتھ بھی جائز باید داشت با الف, جیسا کہ کوفیوں کا مذہب ہے. کیونکہ یونس اور کوفیین دخول نون تاکید خفیفہ بھی الف والی جگہوں میں جائز رکھتے ہیں. وہ الف والی جگہوں میں اور تثنیہ میں
کیا کرتے ہیں؟ جائز رکھتے ہیں. اے شاباش. اختلاف صرف یونس کا اور کوفیین کا اس میں یہ ہے کہ یونس قائل ہیں بقائے سکون، کوفیین بحرکت نون. کوفیوں کی دلیل ہے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولا تتبعان. ہماری قرات کیا ہے؟ مشدد ہے نا. یہ دوسری قرات ہے ولا تتبعان، تخفیف نون کے ساتھ. سمجھیے. تو یہ دلیل دی کوفیوں نے کہ اس کو حرکت دینی ہے. بصریان کہتے ہیں یا حضرت آیت میں نون تاکید نہیں ہے بلکہ نون تثنیہ ہے. تتبعو تتبعان، تتبعو اے مطلب ہے. آگے جی. وہیں کہ اگر بر شک ثانی، یعنی اگر کہو کہ اجتماع ساکنین در ہیچ حال خواہ التباس ہو یا نہ ہو جائز نہیں ہے تو پھر سکیلا بھی نہیں آنا چاہیے اگر خفیفہ نہیں آتا تو. وہیں کہ اگر نون سکیل نمے آمد سبیل تاکید برائے تسنیہ باقی نمے ماند کلامیست نہایت سخیف سبیل تاکید. صبر. کوفی بصری کہتے ہیں کہ نون خفیفہ تو تثنیہ میں نہیں آتا التقاء ساکنین سے بچنے کی وجہ سے. اگر سکیلا بھی نہ لگائیں تو پھر تثنیہ والے سیغوں میں تاکید کا کیا طریقہ ہوگا؟ تثنیہ والے سیغوں میں تاکید کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ تاکید کا معنی تو لینا ہے، تو خفیفہ تو اس لیے نہیں آیا کہ کیا التقاء. اب اگر سکیلا بھی ساتھ لائق نہ کریں تو تاکید والا راستہ بند ہو جائے گا، تو مجبوراً سکیلے میں التقاء ساکنین برداشت کیا تثنیہ میں تاکہ تثنیہ میں تاکید والا معنی بن سکے. اور سمجھی بات، اس کا رد کرنا ہے. اور یہ کہ اگر نون سکیلا بھی نہ آئے تو راستہ تثنیہ کی تاکید کے واسطے باقی نہیں رہتا. مولوی ریاض نے کلام است کلام ہے انتہائی کمزور. ایک گل بے میں کچی جی کیتی جے بسریو. اور یہ کہ اگر نون سکیلا بھی نہ آئے تو راستہ تثنیہ کی تاکید کے واسطے باقی نہ رہے گا. اے جواب دیتا بسریاں نے. آندھے نے ایک گل بڑی کمزور جی کیتی جے. کلام ہے بہت کمزور. کیوں؟ سبیل تاکید منحصر در نون منحصر باب انفعالی منحصر در نون نیست بطریق دیگر تاکید بطریق دیگر تاکید میں تواں کرد. نبینی کے افعال نبینی نہیں نہ بینی نہ بینی وکھرا بھی نبینی نہیں ہے گی. تا تو لتر مار دی بکھا لیے کہ نہ دیکھا تو نے دھیان کریں. نبینی کے افعال التفضیل از لون و عیب و مزید و ربائی نمے آید دراجہ ادائے معنی تفضیل با طریقے دیگر میں کنند. بس 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 بس. مصنف کہتے ہیں کہ یہ کلام انتہائی کمزور ہے، سخیف، کیونکہ تاکید کا طریقہ نون کے اندر ہی تو بند نہیں ہے، اور بھی کئی طریقے ہیں کیا کرنے کے تاکید کے. نون کے اندر بند نہیں ہے، نون تاکید سکیلا یا خفیفہ میں اور بھی طریقوں سے تاکید ہو سکتی ہے، اور بھی طریقوں سے تاکید ہو سکتی ہے. اب اس پر مثال دے دی ہے لیکن دسیا نہیں کہ کر سکتے اور طریقہ کیڑا ہے ہی کون نہیں. تو اور کیڑا ہے ٹوکنے جو ہوئی اگو ایک اور مثال دے دی تھی اور پرلے محلے دی کہ نہیں دیکھا تو نے کہ افعل التفضیل ثلاثی مجرد جس کا معنی لون اور عیب ہو، اور باقی ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید کسی سے بھی افعل نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ لیکن اگر معنی لینا ہو افعالوں کا تو اس کا دوسرا طریقہ ہے. اس کا او تھلے میں کھو لکھے آج پڑھے بھی ساجے کہ اس کی مصدر نکال کر اس کے اوپر اشدو یا اکثر لگا دیں. یاد آیا؟ اشدو بیازن زید اشدو بیازن من امرن زید امر کو چوکھا چٹا ہے تو طریقہ نکل آیا کہ نہیں؟ تو لہٰذا ایتھے بھی کو کڈو او جی ایسے ہیں سن ذرا دس دیو اسی نال لا لینے ہیں. اور سمجھی گل
تو لہذا یہاں بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا، اور لہذا یہ جواب نہیں چلتا کہ چونکہ تاکید کا کوئی طریقہ نہیں رہے گا اس لیے ثقیلہ مجبوراً لگایا ہے، لہذا کوفی و زن کو جناح کو طریقہ تاکید کا بند نون میں نہیں ہے، دوسرے طریقے کے ساتھ تاکید ہو سکتی ہے یا میں تواں کرد کر سکتے ہیں۔ نہیں دیکھا تو نے کہ افعل التفضیل لون سے اور عیب سے اور مزید سے، کیڑا مزید؟ ثلاثی مزید، اور رباعی سے، کیڑا رباعی؟ مجرد مزید دو میں یار نہیں آتا۔ کون نہیں آتا؟ روٹی لے کر افعل التفضیل نہیں ان سے آتا، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ تفضیل کے معنی کی ادائیگی کے واسطے دراجہ اس جگہ میں تفضیل کے معنی کی ادائیگی دوسرے طریقے کے ساتھ میں کنند کرتے ہیں۔ مانا کار راستہ تاکید کا بند نون میں نہیں ہے، دوسرے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں، تاکید کر سکتے ہیں۔ نہیں دیکھا تو نے کہ افعال التفضیل میں افعل التفضیل لون اور عیب سے، یعنی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید سے اور رباعی سے نہیں آتا۔ اس جگہ میں جتھے نہیں آتا، اس جگہ میں تفضیل کے معنی کی ادائیگی دوسرے طریقے کے ساتھ۔ جی اگے بالجملہ مذہب کوفیاں کے حضرت نون ثقیلہ بسبب اجتماع ثقیلین است بے غبار است بمذہب بصریاں بہیچ وجہ راس نمے نشیند۔ اب جو ہے نا وہ عدالت میں فیصلہ جاری ہو رہا ہے، بصری ہار گئے، کوفی جیت گئے۔ خلاصہ کلام، کوفیوں کا مذہب کہ واو یا کا حذف نون ثقیلہ کے ساتھ اجتماع ثقیلین کی وجہ سے ہے، یہ بات بے غبار ہے، ہوتے کوئی مٹی شٹی نہیں، بارش پہ ساری توپ گئی جی۔ اور بصریوں کا مذہب کسی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ جی چلو جی، خلاصہ کلام کوفیوں کا مذہب کیڑا مذہب؟ او کوفیوں کا مذہب بے غبار است کو خبر ہے وچ جملہ کہ واو اور یا کا حذف نون ثقیلہ کے ساتھ، او کتھے یازر بننا تاجر بننا تاجر بننا، واو اور یا کا حذف نون ثقیلہ کے ساتھ ثقیلین کے اجتماع کے سبب کی وجہ سے ہے۔ اے جڑا کوفیہ دا مذہب بے غبار ہے، اور مذہب بصریوں کا کسی وجہ سے راست نہیں بیٹھتا، راست سیدھا سچا بے گل ٹھیک نہیں۔ شاباش جی۔ خلاصہ کلام مذہب کوفیوں کا جو کہ واو اور یا کا حذف نون ثقیلہ کے ساتھ ثقیلین کے اجتماع کے سبب ہے، سبب ہے، ٹھیک ہے، سبب ہے، بے غبار ہے، اے مذہب بے غبار ہے، اور مذہب بصریوں کا کسی وجہ سے راست نہیں بیٹھتا۔ اگے جی، خاتمہ در سیاغ مشکلہ خاتمہ مشکل سیغوں کے بیان میں۔ او ہر مصنف نے یہی سمجھایا نا بھی جی میں کتاب لکھی صرف دی ایو پہلی تو ایو آخری ہے، تو کوشش کرا بھی طالب علماں دے کو کھانے چ پی جاوے۔ جی خاتمہ مشکل سیغوں کے بیان میں جی مناسب معلوم شد کہ در خاتمہ کتاب سیاغ مشکلہ قرآن مجید درج کردہ شبد چے مقصود بالذات از تعلم صرف و نحو ادراک معانی قرآن مجید است و بیان آن سیاغ موجب تذکر و تعلم اکثر قواعد صرف خواہد شد۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے خاتمہ میں قرآن مجید کے مشکل سیغوں کو درج کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ صرف اور نحو کے پڑھنے سے بالذات مقصود تخصص فی صرف تخصص فی نحو نہیں ہے،
مقصود قرآن مجید کے معانی کا ادراک ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید کے معنی کا ادراک ہے. اب یہ جو سیغے ہم لکھیں گے تو وہ بیان آسیغ، ان سیغوں کا بیان جو آگے آ رہے ہیں سبب بنے گا صرف کے اکثر قواعد کے تعلم کا اور تذکر کا. بھئی جنہ پڑھے انہاں دی دہرائی ہو جائے گی تو جنہ ستیاں پڑھے شاید دھیان کر کے ہن پڑھ لین گے جی. سمجھا جی؟ تاں کہ تذکر اور تعلم. تذکر بھی یاد آ جانا، تعلم پہلی باری پڑھنا. مناسب معلوم ہوتا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے خاتمہ میں کہ خاتمہ میں قرآن مجید کے مشکل سیغے درج کیے جائیں، کیونکہ مقصود بالذات صرف اور نحو کے تعلم سے تعلم علم حاصل کرنا باب لازمی ہے، تفعول ہے. تعلیم دوسرے کو علم پڑھانا وہ متعدی ہے تعلم سے. کیا ہے؟ قرآن مجید کے معانی کا ادراک ہے ایک. دوسرا اور ان سیغوں کا بیان موجب میں نہیں سبب صرف کے اکثر قواعد کے اکثر قواعد کی یاد اور پڑھنے کا سبب ہو جائے گا. اور تذکر اور تعلم ہو، ایک کو معنی کر لو کہ جب یہ سیغے بیان ہوں گے تو ان میں پچھلے قوانین دہرائے جائیں گے تو اس سے بہت سارا فائدہ ہو جائے گا. جی سونے والوں کا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے خاتمے میں قرآن مجید کے مشکل سیغوں کو درج کیا جائے، کیونکہ مقصود بالذات صرف اور نحو کے تعلم سے قرآن مجید کے معنی کا ادراک ہے، اور ان سیغوں کا بیان سبب ہوگا صرف کے قواعد کے تذکر اور تعلم کا باقاعدہ چنی است کے در مقام سوال سیغہ را برسم خط نمے نویسند، بلکہ بوضع تلفظ تا اشکال پیدا کند و دریں جا سیغہ کے قابل استفسار است. بعد حرف آد میں نویسم و بیان آن بعد حرف با. یہ وہ قاعدہ قانون نہیں ہے گا، ویسے رتا لکھ دیتا نے یہ دسیا نے طریقہ سیگے دا گم. قاعدہ اس طرح ہوگا کہ سوال کے مقام میں سیغے کو جس طرح بولا جاتا ہے نا اس طرح لکھا جائے گا، جس طرح اس کا رسم الخط ہے اس طرح نہیں لکھا جائے گا، تاکہ اشکال پیدا ہو، تاکہ پھر اس کا حل کریں گے بھی یہ یوں تھا. جی آگے آ رہا ہے کہ جو جس طرح لکھا جاتا ہے نا اس طرح نہیں، جس طرح بولا جاتا ہے اس طرح لکھا جاتا ہے، اس طرح تاکہ اس سے کیا پیدا ہو، اشکال پیدا ہو، تو پھر اس کا حل ہوگا. تو اب جو ہے نا سواد سیغے کا پہلا حرف ہے جی، تو وہ جو سیغہ پوچھیں گے وہ سواد کے بعد لکھا جائے گا اور اس کا جو بیان ہے وہ با کے بعد لکھا جائے گا، کیونکہ بیان کا پہلا حرف کون ہے تو وہ با کے بعد، اور سیغے کا پہلا حرف کون ہے تو وہ سواد کے بعد. اب آگے یوں سواد با یا آگے مثالیں آ رہی ہیں. اور قاعدہ اس طرح ہے، اے طریقہ دسیا نے کو کہ سیغے کے سوال کے مقام میں سیغے کو رسم خط کے ساتھ نہیں لکھنا، نہیں لکھتے، بلکہ تلفظ کے طریقے کے ساتھ. اگوار مثالیں واضح ہو جان گی تاکہ اشکال پیدا کرے. اور اس جگہ بدرین اس جگہ میں سیغہ جو کہ قابل استفسار ہے، یعنی جس کے بارے میں پوچھنا ہے، حرف با کے بعد لکھیں گے، حرف سواد کے بعد لکھیں گے، اور اس کے بیان کو حرف با کے بعد منع کرو. اور قاعدہ اسی طرح ہے کہ مقام میں سوال کے مقام میں سیغے کو رسم خط کے ساتھ نہیں لکھتے، ہاں ٹھیک ہے،
تلفظ کی وضع کے ساتھ، تلفظ کے طریقے کے ساتھ، تلفظ کے طریقے کے ساتھ، تاکہ اشکال پیدا کرے. اور اس جگہ میں صیغہ جو کہ قابل استفسار ہے، حرف سواد کے بعد لکھیں گے، ہاں اور اس کے بیان کو حرف با کے بعد لکھیں گے. جی اور فتقونی. فتقون ایک بار تھلے ایت دیکھ، نظر آ رہی ہے ایت؟ جی 2 نمبر حاشیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فتقون. یہ ہے رسم الخط، فا کے بعد الف لکھا ہوا ہے، اور جی تھلے ایت لکھی ہے جی قرآن کھول کے دیکھ لا، اس طرح لکھنا جی میں کی لکھا ہے فتقون. اب سیگا دیکھ کس طرح لکھا ہے فتقون، نظر آ رہے ہیں؟ یہ ملا کر لکھا ہے الف کو. یہ جس طرح بولتے ہیں نا ہم فتقون بولتے ہیں نا، جس طرح بولتے ہیں اس طرح لکھا ہے، جس طرح لکھا ہے اس طرح نہیں لکھا، تاکہ اشکال پیدا ہو جائے. جی ہوں کو سمجھ آئی جی گل دی کہ کوئی نہیں؟ اگو پڑھنا سوال. صیغہ جمع مذکر امر حاضر معروف است. فتقونی حمزہ وصل اتقو بسبب در آمدن فا بیفتاد، و نون کے در آخر است نون اعرابی نیست بلکہ نون وقایا است کے میان فعل و یائے متکلم برائے نگاہ داشتن. آخر فعل از کسرہ میں آید. اصل فتقونی بودا، یائے متکلم را حذف کردہ بر کسرہ نون وقایا اکتفا کردند کہ اکثر چنی میں کنند. بعد ازاں کسرہ بسبب وقف ساکت شدہ فتقون گشت. و این صیغہ ناقص است از باب افتعال حسب معمول از تتقون آرا ساختہ اند. تتقون در اصل تتقیون بودا. ضمہ یا بعد ازالہ حرکت ما قبل بما قبل دادا یا را واو کردہ با اجتماع ساکنین بینداختند. تتقون شد. فتقون اس کا حل یہ صیغہ جمع مذکر ہے، امر حاضر معروف ہے. فتقون حمزہ وصل، اصل تھا اتقو، تتقی نا تے اتقی، اتقے یا تے اتقے یو، اتقو. تو جب اس پر بس بب فا کے آنے کے فا آ گئی، سمجھ آئیے تو کیا ہو گیا؟ حمزہ وصلی بیفتاد گر گیا، اور نون جو کہ آخر میں ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے فتقون میں، بلکہ یہ نون وقایا ہے. یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ جب فعل کے ساتھ یا ضمیر متکلم مفعول بہی متصل ہوتی ہے تو درمیان میں لاتے ہیں تاکہ فعل کا آخر کسرے سے بچ جائے، کیونکہ یا متکلم کیا چاہتی ہے؟ میرا ما قبل مکسور ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جس اسم مورب کے ساتھ یہ چمٹ جاتی ہے اس کا اعراب تقدیری بنا دیتی ہے. قاضی، قاضی نہیں، غلامی. کیا غلامی کا اعراب کیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ کہ یا چاہتی میرا ماں قبل پر کسرا رہے، اگے جو تسی مرضی کرو، انہوں نے چھیڑا جو کٹاں گی میں. بلکہ نون وقایا ہے، فعل اور یا متکلم کے درمیان برائے واسطے نگاہ داشتن، فعل کے آخر کی حفاظت کے واسطے لاتے ہیں، کسرے سے آتا ہے. اصل ہے فتقونی، یا متکلم کو حذف کر دیا گیا، نون کے کسرہ پر، نون وقایا کے کسرہ پر اکتفا کرتے ہیں تو بن گیا فتقونے. اکثر اسی طرح کرتے ہیں، اکثر اس طرح ہوتا ہے قرآن مجید میں. آپ دیکھیں اکثر جگہوں میں جو ہے نا وہ آگے بے کسرہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں یا کوئی نہیں، لیعبدونی بہت جگہوں میں. بعد اس کے کسرہ بسبب وقف کے ساکت ہوگا تو بن گیا فتقون. کیا بن گیا؟ تو اس سے مسئلہ بنتا ہے یہ صیغہ جب اکٹھا لکھیں گے تو کیا صیغہ ہے. اور یہ صیغہ ناقص ہے، باب افتعال سے ہے، حسب معمول تتقون سے اس کو بناتے ہیں. اور تتقون اصل میں تتا کے یوں نہ تھا، ضمہ یا کا کس نے بھی نال قانون بھی دہرانے نے.
تتقیونا ضمہ یا کا ما قبل کی حرکت کسرے کے ازالے کے بعد ما قبل کو دیتے ہیں، پھر یا کو واو کرتے ہیں کیونکہ یا ساکن ما قبل مضموم ہو گیا، پھر اجتماع ساکنین ہو گیا تو پہلا ساکن مدہ گر گیا، تتقون بن گیا، پھر جناب والا اس پر جب کیا نام ہے اس کا امر بنایا، تا علامت حذف ہو گئی تو نون سکیلا لائے تو آخر سے نون رابی حذف ہو گیا تو بن گیا اتقو، کیا بن گیا؟ پھر اوپر آئی فات بن گیا فتقو، یا ضمیر متکلم کے مفعول بہی بنائی تو نون وقایا لایا تو فتقونی، یا حذف ہو گئی تو فتقونے، نون پر وقف کیا تو فتقون، تو کچھ آئی ہے؟ چلو جی، سواد نہ سیغا فتقون، بیان سیغا جمع مذکر امر حاضر معروف ہے، پس فتقون، حمزہ وصل اتقو کا فا کے آنے کے سبب گر گیا، اور نون جو کہ آخر میں ہے نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایا ہے، جو کہ فعل اور یا متکلم کے درمیان فعل کے آخر کو کسرے سے بچانے کے واسطے آتا ہے۔ اصل فتقونی تھا، یا متکلم کو حذف کر کے نون وقایا کے کسرے پر اکتفا کرتے ہیں، اکثر اسی طرح کرتے ہیں، یعنی کلام عرب میں اکثر اس طرح ہے، اور قرآن پاک کے بہت مقام پر یہ ہے، سمجھئیے؟ بعد اس کے کسرہ، کس کا کسرہ؟ نون وقایا کا، بس باب وقف کے ساکت ہو جاتا ہے، فتقون ہو گیا، اور یہ صیغہ ناقص ہے باب افتعال سے حسب معمول، جی قانون کے مطابق تتقون سے اس کو بناتے ہیں، اور تتقون اصل میں وہ کیویں بنانا ہے؟ بتا حذف کرنی، حمزہ وصلی لے آندا آخر نون رابی حذف اتقو بن گیا، پلا تھی وے، اور تتقون اصل میں یہ تتقون امر نہیں ہے تو مضارع نکل آئے بچوں، تتقیون تھا، یا کا ضمہ ما قبل کی حرکت کے ازالے کے بعد، ما قبل کو دے کر یا کو وا کر کے اجتماع ساکنین کے سبب گراتے ہیں تو تتقون ہو گیا۔ ہے کوئی ہمت؟ کرو۔ صیغہ فتقون، بیان صیغہ جمع مذکر ہے، امر حاضر، صیغہ جمع مذکر، صیغہ جمع مذکر امر حاضر معروف ہے، ایتھے ہے بے، فتقون حمزہ وصل اتقو بسبب فا کے لانے، فا کے آنے کے سبب، فا کے آنے کے سبب گر گیا، اور نون جو کہ آخر میں ہے نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایا ہے، جو کہ یا فعل اور یا متکلم کے درمیان فعل کے آخر کی پیانا ہے، ٹھیک ہے، فعل کے آخر کو کسرے سے، فعل کے آخر کو کسرے برائے نگاہ داشتن بچانے کے واسطے سے آتا ہے۔ اصل فتقونی تھا، یا متکلم کو حذف کر کے کسرہ نون وقایا کے کسرہ پر اکتفا کرتے ہیں، کہ اکثر اسی طرح کرتے ہیں، بعد اس کے کسرہ بسبب کسرہ کے بحد ہوگی، بعد اس کے کسرے کو وقف کے سبب ساکت، نہ کسرے کو نہیں کسرہ، بعد اس کے کسرہ وقف کے سبب ساکت ہو گیا، تکون ہو گیا، اور یہ صیغہ ناقص ہے باب افتعال سے، قانون کے مطابق تتقون سے، قانون کے مطابق تتقون سے کس کو فتقون جڑا ہے بناتے ہیں، اور حسب معمول کا مطلب ہے قانون کے مطابق، اور تتقون اصل میں تتقیون تھا، یا کا ضمہ
ما قبل کی حرکت کے ازالے کے بعد ما قبل کو دیتے ہیں، یا کو واو کرتے ہیں، اجتماع ساکنین کے سبب گر جاتا ہے، تتقون ہوگا، تتقون ہوگا۔ طلب وقایا لغت میں بمانا نگاہ داشتن، حفاظت کرنی۔ اس نون کو نون وقایا اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کے آخر کو کسرے سے یا متکلم کے عارض ہونے کے سبب یہ کسرے سے نگاہ میں ادارت محفوظ رکھتا ہے۔ تتقون قرآن پاک میں موجود ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا، مضارع کا۔ جی اگے آد فرحبونی با مثل فرحبونی فرحبونی، او تھلے دیکھ پہلو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون۔ نظر آ رہے ہیں؟ الف لکھنا، الف لیکن سیگا لکھنا ہے جی میں بولی دے تاکہ اشکال پیدا ہوئے جی۔ ہن سمجھ آ گئی دو باری بس ہونا کا ٹر گئے فرح، چلو جی فرحبونی فرحبونی با مثل فتقونی است جزئی کے صحیح است از فتح یفتح۔ چلو جی، یہ فرحبون صیغہ ہے، یہ بالکل فتقون کی طرح ہے، صرف وہ ناقص تھا اور یہ فاتحہ سے صحیح ہے۔ رہب یرہبو ارہب اور ترہبو، ارہب ارہبا ارہبو کی ارحبونی تے اتفا آ گئی تو بن گیا فرحبو، اور پھر کیا ہوا کہ یا آخر میں نون وقا، یا ضمیر آ گئی، درمیان میں نون وقایا آ گیا تو کیا بن گیا فرحبونی۔ یا حذف ہو گئی، نون کے کسرے پر اکتفا کیا، وقف میں نون کو بھی ساکن کیا، بن گیا فرحبون۔ بیانی وہی صیغہ ہے جی، کیا ہو رہے کوئی صیغہ فرحبون بیان تتقون کی مثل ہے، سوائے اس کے کہ صحیح ہے فاتحہ یفتح سے۔ صیغہ فرحبون بیان تتقون کی مثل ہے، سوائے اس کے کہ صحیح ہے فتح یفتح سے۔ فائدہ اکثر باسبب لوہو کے نون وقایا بعد افعال موقوفہ یا منجازمہ کے بعد حذف یا متکلم با نون وقف میں آید صیغہ اشکال پیدا میں کند، طالب علم متحیر میں شود کے با وصف جزم و وقف نون اعرابی چگون حمدہ و ہمچنی افتادن حمزہ در درج کلام موجب اشکال صیغہ میں شود، بالخصوص کے حرف کلمہ دیگر راہ کے اتصال آن سبب سکوت حمزہ شدہ با صیغہ جمع کردہ وہ ضم کردہ پر بپر بپسند چون ترجعی از یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی مطمئنہ ترجی قرآن پاک چاہتا ہے یار، وہاں کذا وہاکذا سو بدو از یا ایھا الناس اعبدوا ولرجعو لرجعوا از فی لرجعوا وبرجعون از اور برجعون۔ وبرجعون از رب ارجعون۔ چلو یہ سمجھ لا، چنگی گل ہے یار۔ فائدہ اکثر نون وقایا کے لحوق کے سبب افعال موقوفہ جن پر وقف ہوتا ہے یا افعال منجازمہ جن پر حروف جازم آئے ہوئے ہیں ان کے آخر میں نون وقایا لگا ہوا ہے، یا متکلم کے حذف کے بعد نون وقایا پر وقف ہو جاتا ہے جی، تو یہاں سے صیغہ اشکال پیدا کرتا ہے۔ طالب علم متحیر ہوتا ہے کہ جزم آئی ہوئی ہے، جزم کے باوجود، امر کے وقف کے باوجود نون رابی سے محلے چ گیا کیوں نہیں؟ تو حالانکہ وہ نون رابی نہیں ہے، نون رابی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ وہ سمجھیا، ایک اندہ منع کر لیے۔
فائدہ اکثر اکثر نون وقایا کے لحوق کے سبب نون وقایا کے لحوق کے سبب کتھے افعال موقوفہ یا افعال منجازمہ کے بعد افعال موقوفہ یا افعال منجازمہ موقوفہ کون ہوتے ہیں؟ کے 6 سیگے کمال ہی ہے تے لام امر جازمہ کو کوئی نہیں لائے نہ یا لما اے مطلب ہے حد ہوگی یار بھئی جو ہے نا افعال موقوفہ یا منجازمہ کے بعد نون وقایا کے لوگ کے سبب یا متکلم کے حذف کے بعد یا متکلم کے حذف کے نون پر وقف آتا ہے نون پر وقف آتا ہے یہ پیچھا کیتے نہیں فتاکون تے فرابون سیغہ اشکال پیدا کرتا ہے کا اشکار پیدا طالب علم طالب متحیر ہوتا ہے تخیر ہوتا ہے کہ باوجود جزم کے باوجود جزم اور لام امر تے لائے نہ مثال طور تے اور باوجود وقف کے اور باوجود کیڑا وقف امر کا نون رابی کیسے آ گیا نون رابی کیسے آ گئے ایتھوں پریشانی بنتی تھا حالانکہ نون رابی نہیں ہے بلکہ کون ہے ہم شبہ فائدہ اکثر نون وقایا کے لحوق کے سبب افعال کتھے لحوق افعال موقوفہ یا منجازمہ کے بعد بنا دے بعد لاحق ہوئے جو کہ یا متکلم کے حذف کہ جو کہ نہیں کہ یا متکلم کے حذف کے بعد بعد نون نون پر کیڑا نون نون پر کیڑا نون عرابی کی بقایا حذف آتا ہے حذف وقف آتا ہے وقف آتا ہے سیغہ اشکال پیدا ایتھو سیغہ اشکال پیدا کرتا ہے کیویں سیغہ اشکال پیدا کرتا ہے طالب علم متحیر ہوتا ہے کہ باوجود جزم کے اور باوجود وقف کے نون اعرابی کیسے آیا ہے سمجھی جے گل یہ وہ فتاکون کی فتقون امر ہے جی تے امر وچ نون رابی ہوندا ہے تے بھی نون کتھوں آ گیا اے بھی اشکال پیدا ہوندا ہے جی اور بھی اچھا جی اچھا صبر ایک مسئلہ اگلا اور اسی طرح گر جانا حمزے کا درج کلام میں سیغے کے اشکال کا سبب بنتا ہے کون حمزے وصلی کا درج کلام میں گر جانا سیغے کے اشکال کا سبب بنتا ہے بالخصوص کہ دوسرے کلمے کے حرف کو کے اتصال عام سبب سکوت حمزہ شدہ کہ جس کی وجہ سے حمزے کا ساکت ہونا جو سبب بنا ہے اس پہلے حرف کو اگلے سیغے کے ساتھ جوڑ کر پوچھتے ہیں یہ کیا سیغہ ہے ایتھوں اور اشکال پیدا ہوتا ہے ایتھوں اور اشکال لے اگلے پاسے سبق لو تم دساں اور گل سمجھی بالخصوص بھائی حمزہ وصلی جہاں درد کلمے دے وچ ہوندا کہ مولوی جی پہلے ہوندا ہے تے پہلے نے تاں ہی گرنا ہے بھی اندے اوتے کوئی ہور کلمہ ہونا ہے تے وہ وکھرا ہونا ہے کہ نہیں تے جن دی وجہ تو حمزہ وصلی گریا ہے اسے نو اگلے کلمے دے نال جوڑ کے تے یہ سیغہ وکھرا کر کے پوچھ لو تے یہ مسئلہ بن جانا ہے ہن ویکھ ادھروں بسم اللہ اگلے سیغے دیکھ یا تو ہن نفس المطمئنہ تو ارجعی اب درج کلام ہو گیا کہ کوئی نہیں حمزہ وصلی گرنا ہے کہ نہیں تو بن گیا ترجعی اب سیغہ یوں پوچھیں کہ ترجعی کیا سیغہ ہے ارجعی نہ پوچھیں کیا پوچھیں ایتھو اشکال بن گیا بھی ترجعی سمجھا جی کیوں جڑا پہلا سی نا انہوں اگلے نال جوڑ کے سیغہ پوچھنا کی ترجعی ایتھو اشکال بنیا یا یوحنا سو بدو نظر آ رہے حمزہ وصلی گر گیا اب سین کو آگے جوڑ کر وکھرا کر کے پوچھے سو بدو کیا سیغہ ہے کیا اسی طرح کی لرجعو نظر آ رہے ہیں حمزہ وصلی گر گیا ارجعو کا تو اب لام کو آگے جوڑ کر یوں پوچھے کہ لرجعو کیا سیغہ ہے اسی طرح رب ارجعو نظر آ رہے ہیں
تو اس میں حمزہ وصلی گر گیا. اب با کو آگے جوڑ کر برجعون پوچھیں کیا سیگا, یہاں سے اشکال پیدا ہوتے ہیں. بے ترجعی صوبدو لرجعو برجعون کیا سیگا ہے, سمجھیے کہ جب حمزہ وصلی خاص کر کے گر جائے تو جو پہلا حرف ہے جو جس کی وجہ سے حمزہ وصلی گرا ہے, سیگا پوچھتے ہوئے اس پہلے حرف کو ساتھ جوڑ دیں تو اس طرح اشکال اور بڑھ جائے گا. جی سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ منع کرو. اور بھی اسی طرح گر جانا حمزہ کا درج کلام میں سیغے کے اشکال کا سبب ہوتا ہے, بالخصوص کہ حرف دوسرے کلمے کا سیغے کے ساتھ ضم کر کے پوچھتے ہیں. اے جملہ تینوں کٹھا کر کے دیتا ہے اور وچوں عبارت دوجی ہے, ہن پھر منع کرو. بالخصوص کہ دوسرے کلمے کے حرف کو اے وچ کے اور جملہ معترض ہے کہ اتصال اس کا حمزے کے سکوت کا سبب ہوا. اور جی میں یا تو النفس المطمئنہ تو دی جڑی تے وے یہ حمزے کے سکوت کا ارجع کہ حمزے کے سکوت کا سبب ہوا ہے کہ نہیں؟ تو کیا کرتے ہیں بالخصوص دوسرے کلمے کے حرف کو سیغے کے ساتھ ضم کر کے پوچھتے ہیں, جیسے ترجعی کیا یا تو النفس المطمئنہ ترجعی سے. اور اسی طرح صوبدو یا یوحنا صوبدو سے, اور لرجعو کی لرجعو سے, اور برجعون رب برجعون سے. جی اور بھی اسی طرح لانا حمزے کا درج کلام میں سیغے کے اشکال کا سبب ہوتا ہے, بالخصوص کہ دوسرے کلمے کے بالخصوص کہ دوسرے کلمے کے حرف کو کے اتصال اس کا سکوت کے سبب ہوا, اور حمزے کے سکوت کا حمزے کے سکوت کا سبب ہوا. یہ جو دوسرا کلمہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, دوسرے کلمے کے حرف کو ضم حد ہوگی سیغے کے ساتھ, یار سیغے کے ضم کے ساتھ اینو ضم کرنا ہے کہ سیغے کے ضم کے ساتھ ضم کرنا ہے, یار سیغے کے ساتھ ضم کر کے پوچھتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی سے, وہ آج نہیں آغاز پچھلے صفحے آج لکھے اس سے آگے چل. بسم اللہ. اور اسی طرح صوبدو یا ایھا الناس اجازت. سے, اور لرجعو کی لرجعو سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے وما ونا بسم اللہ الرحمن حمزہ وصل در میں عدد الف این ہر دو ہم استاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن پڑھوے وما ولا کے بر ماضی ابواب حمزہ وصل در میں آید الف این ہر دو ہم میں افتاد پس او مجتانا با من فاترا لن فجرا مستور دا و امثال آم باعث اشکال میں گردد انفعال کے نام صورت لن بر ماضی وما صورت من پیدا میں کند محلولینا علاوہ جمع مذکر مفعول کے پرسیدہ شود ہمی قاعدہ باہمی قاعدہ بر میں آیت کے ما احلولینا سیغا جمع مؤنث غائب نفی ماضی مجہول است ناقص از باب افعال. اچھا جی
یہ بتا رہے ہیں طریقے بھی سیکھے کس طرح پوچھے جاتے ہیں، پھر اشکال بنتا ہے۔ ما اور لا، ما بھی نافیہ تے لا بھی نافیہ، جب کہ ماضی پر آئیں ان بابوں پر کہ جس ماضی کے شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے، جس کے شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے، تو جب یہ آئیں گے تو حمزہ وصلی گرے گا کہ نہیں؟ گرے گا۔ تو گرنے کے بعد ان کا پہلا ساکن ہے کہ کوئی نہیں؟ تو ما اور لا کا الف بھی ساکن ہے کہ نہیں؟ التقاء ساکن ہے، ہونے کے بعد ما اور لا کا الف گرے گا کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی جی؟ کہ در میں آید الف این ہر دو ہم میں افتاد، کیوں؟ التقاء ساکنین میں حمزہ وصلی گرا درج کلام دی وجہ تو ان کا الف گر گیا۔ اور دیکھو درو اج تانابا کی شے؟ اج تانابا، اس پر ما آ گیا، ما کیا آ گیا؟ ما اج تانابا، حمزہ وصلی گر گیا تو بن گیا ما مج تانا، ماج تانابا، التقاء ساکنین ہو گیا، ما کا الف گر گیا، کیا بچ گیا؟ اب مج تانابا اس طرح لکھ کر پوچھیں کہ مج تانابا کیا سیکھا ہے، یہاں سے اشکال پیدا ہو گیا، یہ کیا سیکھا ہے؟ سمجھیے اصل کیا تھا؟ ما۔ اسی طرح ما ان فاتارا، تو سارا کیس ہونے کے بعد کیا نکلے گا؟ اسی طرح لا ان فاجارا، لا ماضی پر لا آ گیا تو پھر حمزہ وصلی گر گیا، پھر لام کا الف گر گیا تو کیا بن گیا؟ اسی طرح استوریدا کی، او استورادا ماضی مجہول کی، استوریدا حمزہ وصلی کے اوپر ماضی مجہول کے اوپر ما نافیہ آ گیا، ما استوریدا حمزہ وصلی گیا، میم کو ملایا، اس کا الف بھی گیا تو کیا بن گیا؟ اب یوں پوچھنا کہ مستوریدا کیا سیکھا ہے؟ میم نو ویکھو تو پتہ لگتا ہے مفعول ہے، اگلے پاسے ویکھو تو زبر ہے بھی مبنی ہے، کی بن گیا؟ پچھوں ہور دے اگوں ہور، وہ سمجھتے ہو؟ اینج بھی کی ہوندا ہے؟ امثال عام شبد، سمجھی جے؟ ان دا معنی کر لیے۔ اور ما اور لا جو کہ ماضی پر حمزہ وصل کے ابواب، حمزہ وصل معنی کرنا، حمزہ وصل کے ابواب کی ماضی پر آتا ہے، حمزہ وصلی درج کلام میں گرنا ہے کہ کوئی نہیں؟ ان کا الف، الف ان ہر دو کا بھی گر جاتا ہے، یہ کیوں گرتا ہے؟ پس مج تانابا، من فاتارا، لن فاجارا، مستوریدا، اور ان کے امثال بن جاتے ہیں کہ کوئی نہیں بن جاتے؟ ہاں جی شابہ جی۔ اور ما اور لا جو کہ حمزہ وصل کے ابواب کی ابواب کی ماضی پر آتا ہے، الف یہ الف ان ہر دو ہر دو کا بھی گر جاتا ہے، پس مج تانبا، من فاتارا، لن فاجارا، مستوریدا، اور ان کی امثال ہو جاتا ہے۔ اور سنی گل، اچھا جی چلو جی، اور باعث اشکال میں گردد، اور اشکال کا باعث ہو جاتا ہے، ان معنی کر لو، اور اشکال کا باعث ہو جاتا ہے۔ بس پورا ہو گیا۔ بالخصوص باب انفعال کیا ہے؟ باب انفعال کی ماضی، باب ماضی ان صارفہ، کیا؟ اس پر لا داخل کریں، کیا کریں؟ لا داخل کریں، لا حمزہ وصلی گیا بن گیا لن صارفہ۔ اب یوں پوچھنا، لن کو علیحدہ لکھیں، صارفہ کو علیحدہ لکھیں، یہ بتائیں لن صارفہ کیا سیکھا ہے؟ یا وقف کر کے پوچھیں لن صارفہ کیا سیکھا ہے؟ تو اشکال پیدا ہوا کہ نہ ہوا؟ ایسا کیا ہوا، ایسا کیا ہوا؟ سمجھی بات؟ اسی طرح اسی ان فاتارہ پر ما داخل کر دیں، کیا؟ تو حمزہ وصلی گیا
میم کا الف بھی گیا تو کیا بن گیا؟ من فاترا. اب اس کو سیگا یوں پوچھے وقف کر کے کہ من فاترا کیا سیگا، تو اشکال پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ پڑھنے میں لن ناسبہ اور من بن گیا ہے، حالانکہ یوں ہے نہیں ہے. بن گیا کہ نہیں؟ اللہ پلا کر جے سارے باب سنائے جے. بالخصوص من کرو باب انفعال میں کہ لا صورت لن ناسبہ کی ماضی پر اور ما صورت من کی پیدا کر جاتا ہے. اجی ہن سمجھایا سارا جی. بالخصوص باب انفعال میں وہ ان فاتارا ہوتے لا ہے تو لن فاتارا بنے ہے کہ نہیں، تے ما آیا تے من فاتارا بنے ہے کہ نہیں، لن تے من دی صورت شکل بن گئی. جی بالخصوص باب انفعال میں کہ لا صورت لن ماضی پر اور ما صورت من کی پیدا کرتا ہے، کر جاتا ہے. جی اگے اے نا باب احلو لا کیا ان دی ماضی مجہول بناؤ. احلو اگے چلو نا، اگے احلولیت احلولینا کی اس کے اوپر ما نافیہ داخل کریں تو جوڑ کے پڑھیں کیا. اب پتہ نہیں چلے گا کہ سجن کیا سیکھا ہے. جی سمجھ آ گئی جی. احلولینا ماضی ہوندی کہ کوئی نہیں، اتنے کے داخل کیتا تو کی بن گیا محلولینا. کیا سیکھا ہے تو جی پوچھو تو اس لیے نہیں سمجھ لگ دیجیے. جی محلولینا جمع مذکر مفعول کی بن گیا تھا، مفعول محلولون ہے کہ نہیں، تو ان کی نسبی جری حالت کی ہے کہ کوئی نہیں، ایک جو ہے کہ نہیں. اے وے کہ بھی محلولینا جمع مذکر اسم مفعول کے علاوہ بتاؤ کیا ہے، تو وہ آئے احلولینا کے اوپر ما نافیہ ہے. کیا ہے سمجھنا؟ چلو جی. محلولینا جمع مذکر مفعول کے علاوہ جو کہ پوچھا جاتا ہے باہمی قاعدہ، اسی قاعدہ کے ساتھ بہر آتا ہے کہ ما احلولینا صیغہ جمع مؤنث غائب نفی ماضی مجہول ہے، ناقص ہے، باب افعال سے ہے. جی محلولینا جمع مذکر مفعول کے علاوہ جو کہ پوچھا جاتا ہے اسی قاعدہ سے باہر آتا ہے کہ ما احلولینا صیغہ جمع مؤنث غائب نفی ماضی مجہول ہے، ناقص ہے، باب افعال سے. اکثر اکثر مضروبینا میں پسند وآن ہمی صیغہ از افعال ہمی قاعدہ. مضروب مضروبان مضروبونا تے مضروبینا بنتا ہے. یہی پوچھا جاتا ہے جی کہ مضروبینا اسم مفعول جمع مذکر کے علاوہ بتاؤ کیا سیکھا ہے، تو وہ ہے کہ اس نو باب افعال تے لے جو زارا بانو. کس تے لے جو تو بنے گا عذروبینا. کی بنے گا اتے ما نافی ہو جی میں حلولینا اتے ما نافیہ داخل کرو، ما نافیہ حمزہ وصلی گر گیا تو ان دا بھی حمزہ گر گیا تو کی بن گیا. اے مطلب ہے کہ مضروبینا او زارا بانی ہے گا، اس نو کیڑے باب تے لے گئے افعی لال تے لے گئے، بعد تکرار کر دیتا تو اس پر لے جا کر پوچھا کہ یہ کیا سیکھا ہے جی. اور اکثر مضروبینا پوچھتے ہیں اور وہ یہی سیگا ہے افعال سے اسی قاعدہ کے ساتھ. جی